نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے چند ایک بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ تمام کی تمام نشانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے سے دانے پے در پے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح قیامت کے قریب آتے ہی جیسے ہی ایک نشانی شروع ہوگی، اس کے فوراً بعد دوسری اور پھر تیسری، چوتھی اور پانچویں، یعنی کہ لگاتار چلتی جائیں گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلی نشانی دخان ہے، یعنی یہ ایک خاص قسم کا دھواں ہے جو آسمان سے زمین کی طرف پھیلے گا اور تمام اطراف میں پھیل جائے گا۔ یہ ایک ایسا دھواں ہوگا جو کہ تمام انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان ایک دھواں لے کر حاضر ہوگا جو کہ تمام انسانیت کو گھیر لے گا، جو کہ دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی خروج دجال ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا ہے۔ دجال کے معنی جھوٹا، مکار اور فریبی ہے، یعنی حق اور باطل کو ملانے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال روندتا ہوا نہیں گزرے گا۔ تیسرے نمبر پر جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ ہے دابۃ الارض، یعنی ایک خاص قسم کے جانور کا زمین سے نکلنا، جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ زمین سے ایک ایسا عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ یہ جانور زمین سے اس لیے نکالا جائے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو مومن اور منکر، یعنی ایمان کے لباس میں چھپے ہوئے منکروں کو واضح کرے گا، جو مومن اور کافروں کو اپنی نشانیاں لگا لگا کر جدا کر دے گا، جس کے بعد مومن اور کافر کا فرق واضح ہو جائے گا۔ جو چوتھی بڑی نشانی بیان کی گئی ہے وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ وہ نشانی جسے دیکھنے کے بعد تمام کے تمام لوگ مومن ہونا چاہیں گے، لیکن ان کا ایمان لانا کسی طرح سے بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جو پانچویں بڑی نشانی بیان کی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔
چھٹے نمبر پر جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے یاجوج ماجوج قوم کا نکلنا۔ یاجوج ماجوج قوم یافس بن نوح کی قوم میں سے ہے، جو تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر تمام امت کے تمام انسانوں اور تمام جنوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور پھر ان کے 10 حصے کر لیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ انسانوں اور جنوں کا ہوگا اور باقی 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے۔ ناظرین، ضروری نہیں کہ یہ جو تمام نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ اسی ترتیب سے آئیں، بلکہ اس کا علم تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کون سی نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور کون سی بعد میں، لیکن جو بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ لازمی ہوں گی اور حق ہیں اور سچ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پر قائم و مقام رکھے۔ آمین ثم آمین۔